حیض و نفاس والی عورت شب قدر کی راتوں میں عبادت کیسے کریں اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب نماز اور نوافل ادا نہ ہو سکے تو کیا ہم ان مقدس راتوں سے محروم ہو سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حال میں عبادت سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر حالت میں اس کے لیے ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نہایت آسان اور دل کو مطمئن کرنے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا ناپاکی کی حالت میں بھی شب قدر کی بابرکت راتوں کو کس طرح اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی راتیں آنے والی ہیں، وہ راتیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ راتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اب بھی وقت ہے لوٹ آنے کا، دل صاف کرنے کا، آنکھوں سے آنسو بہانے کا اور رب سے معافی مانگنے کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان قیمتی راتوں کو غفلت میں نہیں، عبادت، دعا اور توبہ میں گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہر مسلمان مرد و عورت کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس بابرکت مہینے کی بابرکت راتوں میں خوب عبادت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایسے میں ان خواتین کو جن کے ایام چل رہے ہوتے ہیں بہت دلی تکلیف محسوس کرتی ہیں کہ ہم ان عظیم اور بابرکت راتوں سے محروم ہو گئی ہیں۔ محترم ناظرین، عورت کو حیض آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت ربانی، نظام اور بے پایہ رحمت کی عظیم نشانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زاویے پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد و عورت دونوں کے جسمانی نظام کو الگ الگ ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کی بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا۔ طبی اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں حیض عورت کے جسم کے لیے ایک قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے حیض کو محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں سمجھا بلکہ اسے باقاعدہ شرعی حیثیت دی تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222، یعنی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض میں عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری تکلیف ہے، اس لیے اس حالت میں اس پر بعض عبادات معاف کر دی گئی ہیں۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورت کے ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہی نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی خون حیض کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض عورت کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی ہے، لہٰذا حیض کو حقارت یا ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔
احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیتے مگر نماز کی قضاء کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے، نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی اور جاہلیت کے ان تصورات کو ختم فرمایا جن میں حیض والی عورتوں کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی یاد، دعا، ذکر، درود اور نیکی کے دیگر تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کریں، کیونکہ مسلسل عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید بڑا کہ حیض عورت کو فرصت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے اور ان سب پر صبر میں تو بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کی ایک زندہ نشانی بھی ہے، جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں حیض عورت کے لیے نہ صرف جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے، بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس فطری عمل کو عبادات کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کو اگر حیض آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ بھی اس کی رحمت، عزت اور حکمت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ جس سے نماز روک دیتا ہے وہی رب اس سے عبادات سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نیت، صبر پر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بسا اوقات ظاہری عبادات سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حیض کی حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتا ہے، وہی اس کے ہر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں وہ اس سے بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے، وہیں اسے یہ عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر لمحہ صبر کے بدلے اسے ایک ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت اور ایک خاص عزت اور ایک ایسا انعامی نظام ہے جس میں عورت کو عبادات، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کی جاتی ہیں، اور یہی اللہ کی وہ عدل بھری حکمت ہے جو عورت کو ہر حال میں نوازتی ہے، چاہے وہ عبادات کے ظاہری اعمال ہوں یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فریضے میں۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں، یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ نفاس کے ایام میں ہو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ شب قدر کی راتوں کو کیسے گزارے یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزارے گی، چاہے وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں
شب قدر ہو، شوال کی مقدس راتیں ہوں یا سال کی کوئی بھی ایسا وقت جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو، تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رہتے ہیں۔ ایسی عورت جو اللہ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا اللہ یا رحمان، یا رحیم یا کریم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کر سکتی ہے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہے، ہر حال میں قرب الہی حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر عورت حیض کی حالت میں یہ تمام تسبیحات، اذکار اور درود پاک ادا کرتی ہیں تو اللہ اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ زبانی قرآن پاک کی صورتیں یاد سے پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، درود بھیجے یا اپنے دل کی بات اللہ کے حضور دعا کی صورت میں رکھ دے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا پر کوئی پابندی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور ادب پیدا ہوتا ہے اور انسانی روحانی طور پر زیادہ یکسو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاموشی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجات پیش کرے اور شکر ادا کرے۔ اسی طرح وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزار سکتی ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ عورت کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ صبر ہو، ذکر ہو، دعا ہو یا سب، اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں تو اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے خیر، ہدایت، آسانی اور سکون مانگیں، کیونکہ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لے اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار نصیب ہو جائے اور کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اس لیے دعاؤں میں ہمیں بھی بہت زیادہ یاد رکھیے گا، یہ ایک عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے غیب میں قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ایک اچھی سی دعا ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔